ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَلَى الَّذِينَ اور عَلَى پر، الَّذِينَ ان لوگوں کے، وَعَلَى الَّذِينَ اور ان لوگوں پر، ہادو جو یہودی ہوئے، وَعَلَى الَّذِينَ ہادو اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے، حرمنا ہم نے حرام قرار دیا تھا، ہم نے حرام قرار دیا تھا، کل ہر، ذی ظفر، ظفر کہتے ہیں ناخن، ذی ظفر ناخنوں یعنی پنجوں والا، ہر پنجوں والا جانور ہم نے ان پر حرام قرار دیا تھا۔ وعلی الذین ہادوا اور یہودیوں پر، حرمنا کل ذی ظفر ہر پنجے والا جانور ہم نے حرام قرار دیا تھا۔ ومن البقر اور گائے کی، والغنم اور بھیڑ بکری کی، حرمنا ہم نے حرام قرار دی تھی، علیہم ان یہودیوں پر، شحومہما چربی، شحومہما ان کی چربی، ومن البقری اور گائے، والغنم اور بھیڑ بکری کی، حرمنا علیہم شحومہما ان کی چربی ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی، الا سوائے ما جو حملت چپکی ہوئی ہو، چپکی ہوئی ہو، ظہورہما ان کی پشتوں کے ساتھ، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں کے ساتھ چمڑی ہوئی چپکی ہوئی ہو، اول حوایا، حوایا انتڑیاں، یا جو چربی ان کی انتڑیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو، او یا ما جو اختلط لگی ہوئی ہو، بعظم، عظم ہڈیوں کو کہتے ہیں، ہڈیوں کے ساتھ، یا جو ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو، وہ تو ہم نے حلال قرار دی تھی، وہ مستثنا تھی۔ باقی ان جانوروں کی چربی ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی۔ ہاں پشت کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، یا انتڑیوں کے ساتھ جو چپکی ہوئی ہے، یا ہڈیوں کے ساتھ جو چپکی ہوئی ہے، وہ تو ہم نے ان کے لیے مستثنا قرار دی تھی، حلال تھی۔ باقی جو چربی تھی جانوروں کی، ہم نے ان پر حرام قرار دی تھی۔ ذالک یہ، جزیناہم ہم نے ان کو سزا دی تھی، یہ ہم نے ان کو سزا دی تھی، ببغیہم ان کی سرکشی کی، یہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ یعنی اصلاً چربی حرام نہیں ہے، اصلاً چربی حلال ہے۔ تمام امتوں کے اندر اصولی طور پر چربی حلال رہی ہے، اور پنجوں والے جانور اکثر حلال رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے بطور سزا کے ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، بطور سزا کے ہم نے ان پر حرام کر دی۔ ایسے سمجھیے، خیر حرام یا وہ سزا تو نہیں میں کہہ رہا، صرف سمجھانے کے لیے، جیسے کوئی شوگر کا مریض ہو تو ڈاکٹر کہتا ہے آم نہیں کھانا، آم نہیں کھانا، یا اور ایسی بہت سی چیزیں نہیں کھانی، حالانکہ حلال ہے، لیکن اس کی بیماری کی نوعیت کی وجہ سے وہ حلال چیز ڈاکٹر اس کے لیے منع کر رہا ہے،
اب اس کے لیے وہ نقصان دہ ہے، وہ ممنوع ہو گئی، حلال ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا اللہ نے تو حلال کی ہے، آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے؟ اب بھائی یہ چھوٹی سی ایک سزا اس چیز کی ہے کہ تم اپنی زندگی میں اتنی بے احتیاطیاں کر چکے ہو کہ بے احتیاطی کر کے تم نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا، تو اس بیماری کی وجہ سے، اس بے احتیاطی کی وجہ سے اب بہت سی چیزیں جو جائز بھی تھیں وہ بھی تمہارے لیے ممنوع قرار دی گئی۔ اس طرح ہم نے ان کو سزا دی تھی ان کی سرکشی کی وجہ سے۔ وَإِنَّا، اور بے شک کہ ہم، لَصَادِقُونَ، ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم یہ بات بالکل سچ کہہ رہے ہیں، یقیناً کہ ہم یہاں سچ بات کہہ رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا چیزیں حلال اور حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا کہ ان سے کہو جو وحی مجھ پہ اتری ہے اس وحی کے مطابق یہ 4 چیزیں حرام ہیں، اور اس وحی کے مطابق صرف یہود کے اوپر کچھ چیزیں حرام کی گئی تھیں بطور سزا، بطور سزا کے۔ یہود انکار کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا تھی، وہ کہتے تھے ہم پر کوئی چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم یہ بات جو کہہ رہے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فَإِن، پس اگر، كَذَّبُوا، یہ لوگ جھٹلائیں، کا آپ کو، بس اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں، آپ کو غلط قرار دینے کی کوشش کریں، فَقُلْ، تو آپ فرمائیے، ربکم، تمہارا رب، ذو رحمت واسعہ، بہت وسیع رحمت والا ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ تمہارا رب بہت وسیع رحمت والا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر یہ جھٹلائیں تو آپ ان سے کہیں کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کا انکار کر کے تم اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے رہے ہو۔ اللہ کی بات کا انکار کر کے، اللہ کی بات کو جھوٹا قرار دے کر اپنے آپ کو عذاب کا مستحق قرار دے رہے ہو، لیکن وہ رحمت والا ہے اس لیے اتنی جلدی عذاب نہیں بھیجتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، اور بڑی وسیع رحمت ہے کہ پھر بھی وہ اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ تم اس کی باتوں کا انکار کر رہے ہو، تو یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ پھر بھی تم زندہ ہو۔ لیکن یاد رکھنا، وَلَا يُرَدُّ، اور نہیں واپس پلٹتا، بَأْسُهُ، اس کا عذاب، عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، مجرم قوم سے۔ پھر اگر عذاب آ گیا نا تو پھر وہ واپس نہیں جائے گا۔ سَيَقُولُ، کہیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، مشرک کہیں گے، لو، اگر، شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ولا، اور نہ ہی، آباؤنا، ہمارے آباء و اجداد، اور ہمارے آباء و اجداد بھی شرک نہ کرتے، ولا حرمنا، اور ہم حرام قرار نہ دیتے، من شیء، کوئی بھی چیز، اور ہم کوئی بھی چیز حرام قرار نہ دیتے، کذالک، اسی طرح، کذبا، جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزر چکے، جو ان سے پہلے گزر چکے انہوں نے بھی ہماری باتوں کو ایسے ہی جھٹلایا تھا، یہی کہہ کر، حتی، یہاں تک کہ، ذاقو، انہیں بھگتنا پڑا، بأسنا، ہمارا عذاب، یہاں تک کہ انہیں ہمارا عذاب بھگتنا پڑا۔ وہ کہتے تھے اگر ہم شرک کر رہے ہیں، غلط ہے نا، تو اللہ پکڑ کے روک دے ہمیں۔ اللہ اگر ہمیں پکڑ کے نہیں روک رہا تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو اس لیے ہمیں کرنے دیا جا رہا ہے، ہم کر رہے ہیں شرک۔ تو اس کا جواب یہاں پر بھی آ رہا ہے، اور ہم پہلے بھی پڑھتے رہے ہیں، ہاں واقعی اللہ کی یہ قدرت ہے، وہ تمہارا ہاتھ پکڑ لیتا، وہ تمہاری زبانیں پکڑ لیتا، اس کی قدرت ہے، لیکن اس کا اصول یہ نہیں ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ
پھر امتحان کس چیز کا ہوا؟ اگر اللہ نے ہر جگہ اپنی طاقت ہی استعمال کرنی ہے تو پھر امتحان کس چیز کا ہوا؟ پھر امتحان کس چیز کا ہوا؟ امتحان تو اسی چیز کا ہے نا، تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، صحیح غلط کی طرف آؤ، صحیح کی طرف آؤ اس کا اچھا انجام پاؤ، غلط کی طرف جاؤ اس کا برا انجام پاؤ۔ کذالک کذب الذین، اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، حتی یہاں تک کہ ذاقوا بأسنا، انہیں ہمارا عذاب بھگتنا پڑا۔ قل، اب ان سے کہیے، حل کیا، عندکم ہے تمہارے پاس، من علم کوئی دلیل، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ تو لاؤ اس کو، لنا ہمارے سامنے، اگر کوئی دلیل ہے تو لاؤ کہ اللہ نے شرک کی اجازت دی ہے، اللہ نے کہا ہے میرے سوا اوروں کو بھی معبود بناؤ، لاؤ، ہے تمہارے پاس، تم نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں لاؤ، کوئی دلیل لاؤ۔ بس یہ بزرگ کہتے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے کہتے آ رہے ہیں، ہم دیکھتے آ رہے، یہ کیا بات ہوئی؟ لاؤ میرے سامنے کوئی اللہ کی کتاب لاؤ کہ یہ دیکھیے اللہ کی کتاب کے اندر حکم موجود ہے، کوئی وحی لاؤ، کسی نبی کا حوالہ لاؤ۔ قل هل عندکم من علم، ان سے پوچھئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، فتخرجوہ لنا، تو لاؤ سامنے لاؤ ہمارے، ان تتبعونا، نہیں تم پیروی کر رہے، الا مگر الظن، غلط فہمی کی، ان تتبعون الا الظن، غلط فہمیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، وَإِنْ أَنْتُمْ، اور نہیں ہو تم، الا مگر تخرصون، محض اندازے اور خیال لگا رہے۔ اس کا ترجمہ آپ کہیں کہیں پڑھیں گے اٹکل پچو، یہ ایک ہماری اردو میں استعمال ہونے والا لفظ ہے، وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اٹکل پچو چلائی ہوئی ہے۔ یہ اس کو اور بھی آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں، اندھیروں میں تیر چلا رہے ہو، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، اندھیروں میں تیر چلا رہے ہو، بس تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، او جی ایسا ہے، سنا ہے جی، کرتے آ رہے ہیں، چلتا آ رہا ہے بس۔ قل، آپ کہیے، فللہ الحجۃ البالغہ، فللہ اللہ کی ہے، الحجۃ البالغہ، کامل اور مکمل دلیل، اللہ کی دلیل کامل اور مکمل ہے۔ فلو، بس اگر، شاء چاہتا، لہداکم اجمعین، تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، وہی بات، زبردستی سب کو۔ قل، آپ ان سے کہیے، ہلم، لاؤ، شہداءکم، اپنے گواہ، لاؤ اپنے گواہ، الذین، جو، یشہدون، گواہی دیں، کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے، حرم ھذا، ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن کو تم حرام قرار دے رہے ہو، تو لاؤ کوئی گواہ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ کوئی گواہی دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان کے ساتھ کوئی گواہی نہیں دینی، آپ نے ان کی گواہی میں شامل نہیں ہونا۔ جیسے ہم نا بسا اوقات کوئی لاجک نکال لاتے ہیں کسی چیز کی، غلط چیز کی لاجک نکال لاتے ہیں، وہ جی اس کی ریزن یہ سمجھ میں آ رہی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ایسی کوئی لاجک، کوئی ریزن لے بھی آئے نا، فلا تشہد معہم، آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا۔ جیسے میں پیچھے چند مثالیں دے چکا ہوں کہ دنیا کے اندر لوگوں نے عجیب و غریب حماقتیں اور جہالتیں کی، اور ان حماقتوں اور جہالتوں کی بڑی عقلی توجیحات بھی لاتے رہے۔ جیسے چند روز قبل وہ کرامتہ کا واقعہ بیان ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ بہن بھائی کا رشتہ سب سے بہترین رشتہ ہے، کہ شادی کرنی ہے تو بہن بھائی کی کرو آپس میں۔ کیوں؟ لاجک انہوں نے کیا بیان کی؟ لاجک یہ بیان کی، ریزن اس کی اپنی طرف سے یہ بیان کی کہ دیکھو یہ بھائی اس بہن کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے، اس کی عادات، اس کے مزاج، اس کے طور طریقوں کو واقف ہے، کٹھے پلے بڑے ہیں ایک ہی جگہ پر، اور یہ بہن اپنے بھائی کی، اس کو کھانا بھی بنا رہی ہے، اس کے لیے کپڑے بھی دھوتی ہے، اس کے آرام کا بھی خیال رکھتی ہے، تو اس سے اچھی بیوی کوئی ثابت ہو سکتی ہے؟ اور اس عورت کے لیے اس سے اچھا کوئی خاوند ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، واقف ہیں،
ان کو چھوڑ کر ایک ایسے اجنبی کے حوالے کر دینا، نہ اس کی عادات کا پتہ، نہ اس کے مزاج کا پتہ، نہ اس کے رہن سہن کا، نہ طور طریقوں کا پتہ، اور کوئی ایسی عورت لے آنا جس کو نہ تم جانتے ہو، نہ واقف ہو، نہ ان کے ساتھ، نہ اس کے ساتھ زندگی گزری، نہ اٹھنا بیٹھنا. فَإِن شَهِدُوا، اگر ایسی کوئی الٹی سیدھی لاجک ریزن لائیں بھی، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ کہیں شامل نہیں ہونا، آپ نے ان کی دلیل میں کہیں ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ نے نہیں اتباع کرنی، نہیں پیروی کرنی، احواء الذین، ان لوگوں کی خواہشات کی، اور آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی. یہ آج کل دنیا کا بہت بڑا فتنہ، مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور برابری، مرد اور عورت کے درمیان مساوات اور برابری، اور اس کی اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، جبکہ اللہ نے ان کو برابر پیدا کیا ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو ایک جیسا پیدا کیا ہی نہیں ہے. دیکھیں، اللہ کے ہاں مساوات نہیں ہے، اللہ کے ہاں عدل ہے. اللہ کے ہاں مساوات نہیں، اللہ کے ہاں عدل ہے. عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر اتنا بوجھ لا دو. مساوات کیا ہے؟ سب پر ایک جیسا بوجھ لاد دو، سب پر ایک جیسا بوجھ لاد دو، یہ مساوات ہے. عدل کیا ہے؟ جو جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے اس پر اتنا بوجھ لا دو. گھوڑا اور گدھا برابر تو نہیں ہو سکتے نا. گھوڑا زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے، تیز بھاگنے والا ہے، گدھے کی اتنی اوقات نہیں ہے. مساوات کیا ہے؟ دونوں کے اوپر برابر بوجھ لاد دو. اور عدل کیا ہے؟ گھوڑے کی جتنی سکت ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ لا دو، اور گدھے کی جتنی سکت ہے اس کے اوپر اتنا بوجھ لا دو. یہ عدل ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، اللہ مساوات کا حکم نہیں دیتے. یہاں کیا ہے؟ مساوات. کیا مساوات کا مطلب کیا ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے، دونوں پر یکساں بوجھ ڈال دو، دونوں پر یکساں بوجھ ڈال دو. بھائی تو بھی کما اور تو بھی کما. اچھا، مرد کو اجازت اگر شریعت نے دی ہے ایک سے زائد شادی کر سکتا ہے، تو کفر کہتا ہے جی عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ عورت بھی کر سکتی ہے. ارے بھائی، مرد کی سکت ہے، اس کی سکت نہیں ہے، اس کی سکت نہیں ہے، اسی لیے اسلام نے منع کیا ہے. اور مرد کی سکت ہے، اس کو اللہ نے دی ہے سکت، اسی لیے اس کو اجازت دی ہے. فَإِن شَهِدُوا، اگر وہ کوئی ایسی احمقانہ گواہیاں دیں، فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ، آپ نے ان کے ساتھ شامل نہیں ہونا. وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ نے نہیں پیروی کرنی، نہیں چلنا پیچھے، احوا، خواہشات کے، الذین، ان لوگوں کے، اور آپ نے ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے. آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. والذین، اور وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے، بالآخرہ، آخرت پر. یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. وہم، اور یہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، شرک کر رہے ہیں. یہ اپنے رب کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. لہذا نہ تو آپ نے ان کے ساتھ کسی گواہی میں شامل ہونا ہے، اور نہ ہی آپ نے ان کی خواہشات کے پیچھے چلنا ہے. یہ اللہ کی طرف سے گمراہ شدہ لوگ ہیں. بس یہاں تک.